اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ جی خیریت سے ہیں۔ جی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ صرف سادہ صرف۔ گفتگو ہماری کہاں پہنچی تھی؟ گفتگو ہماری پہنچی تھی کہاں تک؟ 5ویں پوائنٹ۔ ہاں، وزن تولنے کے قاعدے، وزن تولنے کے کلمات کو عربی زبان میں جو کلمات ہیں ان کا کیا وزن ہے، ان وزن کو کیسے تولا جاتا ہے وہ طریقہ بتا رہے تھے۔ وزن تولنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وزن تولنے سے اصلی حروف کی پہچان ہو جاتی ہے، کون سے اصلی کون سے زیادہ ہیں۔ وزن تولنے سے جب مشخص ہو جائیں گے حرف اور حرف معین ہونے سے پتہ جب اصلی کتنے ہیں زیادہ کون سے، اس سے کیا اور کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کلمے کی بنا پتہ لگ جائے گی کہ ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے۔ ثلاثی میں بھی ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید ہے، خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید ہے، یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ وزن تولنے کا یہ فائدہ ہے۔ لیکن وزن تولنے کے کچھ قاعدے قانون ہیں، وہ 6 قاعدے انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ جلدی جلدی میں ترتیب سے دوہرا دوں، جلدی جلدی میں ترتیب سے دوہرا دوں۔ مثلا نصرا دحرج، کیا بتایا؟ پہلا نیم، پہلی بات تو انہوں نے بتایا کہ عربی میں وزن تولنے کے لیے جو ترازو ہے، وزن ہے وہ کیا ہے؟ فے این لام۔ کیا ہے وزن تولنے کا ترازو عربی میں؟ فے این لام، فے این لام ہے۔ اگر تو پہلا قاعدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلا قاعدہ بتاتا ہے، پہلے قاعدے کے تحت کرنا یہ ہے کہ حروف اصلی کے مقابلے پہ ترتیب سے فے این لام کو رکھ دیں گے، فے این لام کو رکھ دیں گے۔ لیکن اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ 3 حرف سے زیادہ اصلی حرف ہیں، مثلا 4 حرف اصلی ہیں یا 5 حرف اصلی ہیں، تو کیا کریں گے؟ فے این، بتائیے کنیز فاطمہ کیا کریں گے؟ لام کو تکرار کر دیں گے، وزن کے لام کی تکرار ہو جائے گی۔ یہ کہا کہ پہلا قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ کسی کلمے کے وزن تولنے کے لیے فے این لام کو ترتیب سے رکھیں گے، اور اگر 3 حرف سے زیادہ اصلی حرف ہیں تو لام کی تکرار کر دیں گے، پہلا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ مستخرجون، پہلا قاعدہ حروف اصلی کے مقابلے پہ فے این لام کو ترتیب سے رکھ دیں گے، فے این لام کو ترتیب سے رکھ دیں گے، فے این لام، فے این لام۔ دوسرا قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں 3 حرف سے زیادہ ہوں، 3 حرف سے زیادہ یعنی 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو، کبھی آپ زیادہ سے مطلب اصلی زیادہ سمجھ لیں، نہیں، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں، جیسے 3 لام میم اصلی ہیں، 1 لام زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا مثلا جلببا، جلببا، 3 لام بے اصلی ہیں، 1 بے زیادہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں، اگر وہ زیادہ حرف اصلی حرف کی تکرار ہو، یہاں بے کی تکرار ہے، اصلی حرف تھا بے، یہاں لام کی تکرار ہے، لام اصلی تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ حرف بھی ہوں اور وہ زیادہ حرف اصلی حرف کی تکرار ہو، تو اس کے مقابلے میں جو اس کے مقابلے میں وزن ہے، وزن کا جو حرف ہے اسی کو تکرار کرا دیں گے، اسی کی تکرار۔ جیسے یہاں پر جیم فا این، مثلا لام کی تکرار ہے نا جی، لام اصلی حرف ہے اس کی تکرار ہے تو اسی کی تکرار کرا دیں گے، اسی کی تکرار کرا دیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کلمے میں اصلی حرف کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ زیادہ حرف کیا اصلی حرف کی تکرار ہے۔ اگر اصلی حرف کی تکرار ہے تو جون سا اصلی حرف کی تکرار ہے، لام الفعل اصلی تھا اس کی تکرار ہے تو لام الفعل کی تکرار کرا دیجئے۔ یہاں لام عین الفعل تھا، عین الفعل کی تکرار ہے تو عین الفعل کی تکرار کرا دیجئے۔
تو ایسا کریں گے. لیکن اگر حرف اصلی کی تکرار نہیں ہے ویسے ہی زیادہ ہے تو ان زیادہ کو ایسے ہی اتار دیں گے. میم سین سے, میم سین سے. ہاں تو دوسرا فائدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں اصلی حروف کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو اگر زیادہ جو ہے وہ اصلی ہی حرف کا ڈبل ہے تو وزن والے اسی حرف کو ڈبل کر دیں گے. جیسے یہاں پہ این ڈبل ہے, این کو ڈبل کر دیا. یہاں لام ڈبل ہے, لام کو ڈبل کر دیا. لیکن اگر زیادہ حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے بلکہ الگ سے کوئی حرف ہے, دیکھیے مستخرج میں خیر جیم اصلی ہے, میم سین تے زیادہ ہے, اصلی کی تکرار تو نہیں, نہ خیر کی تکرار نہ رے کی نہ جیم کی, لہذا ان کو ایسے کیسے اتار دیں گے. دوسرا قاعدہ سکھاتا ہے ہمیں. تیسرا قاعدے کے تحت اب کیا کریں گے؟ تیسرا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ وزن کے جو حروف ہیں ان کی حرکت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی, وہ وزن میں جو حروف ہیں ان کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابلے والے حرف کی ہے. یہاں پر فے فاؤل پہ سین کے مقابلے پہ ہے, سین پہ کیا ہے؟ زبر. یہاں عین لام کے مقابلے پہ اس پہ کیا ہے؟ زبر. میم پہ کیا ہے؟ زبر. ہو گیا فعلا. یا یہاں پر میم پہ کیا ہے؟ ضمہ, سین ساکن, تے پہ زبر, فے جو فاؤل فعل ہے وہ ساکن, عین الفعل رے ہے اس پہ زیر, ہو جائے گا مستفعلون. یا ناسارا فعلا, وہی اثر دے دیجیے اس کے مقابلے پہ ہے. دال پہ زبر, زبر, فاؤل فعل پہ زبر, عین الفعل ساکن, لام الفعل اول پہ زبر, لام الفعل دوم پہ بھی زبر, فعلا. ہو گیا وزن. 3 قاعدے پورے ہو گئے جی. میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے. روز شروع سے یہ قاعدے پورے پھر سے یوں دوہرا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. ان سے ہی پتہ لگتا ہے کلمات کی اصل کیا ہے. پھر چوتھا قاعدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ چوتھا قاعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں کسی حرف پر تشدید ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کلمے میں کسی حرف پر تشدید ہے اس کا مطلب وہ ایک جیسے 2 حرف ہیں. یہاں پہ دال پہ اگر تشدید ہے اس کا مطلب 2 دال ہے. یہاں پر اگر واو پہ تشدید ہے تو 2 واو ہے مثال میں. جی یہاں پر لام پہ تشدید ہے اس کا مطلب 2 لام ہے, 2 لام ہے. ٹھیک ہے. سید, یہاں پر یا پہ تشدید ہے اس کا مطلب 2 یا. تو اگر کسی کلمے میں کسی حرف پر تشدید ہے یعنی کوئی کلمے کے اندر اگر حرف مشدد ہے اس کا مطلب 2 حرف جیسے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ہم خانوادہ کلمات دیکھ کر یہ پتہ لگانا ہے کہ کیا دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ, یا ایک اصلی ایک زیادہ. یہ کہا کہ اگر کسی کلمے میں حرف مشدد ہو یعنی 2 حرف ایک جیسے ہو, دونوں اصلی ہوں, دونوں جیسے مدہ میں ہم نے پتہ لگایا امتداد والا فلا, اس سے ہم خانوادہ کلمات نکال کے کہ اصلی حرف کیا ہے؟ میم دال دال, یعنی دونوں دال اصلی ہیں. لہذا اگر دونوں حرف اصلی ہوں کسی کلمے میں جو مشدد ہیں, دونوں حرف جو حرف مشدد ہیں یعنی 2 حرف ایک جیسے ہیں اور وہ مشدد ہیں اور وہ اصلی ہیں, تو وزن کو بغیر تشدید کے بول رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ اگر کسی کلمے میں حرف مشدد ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک جیسے 2 حرف ہیں, ایک جیسے 2 حرف ہیں. ہاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم خانوادہ کلمات نکال کے کہ کیا وہ دونوں وہ مشدد حرف جو ایک جیسے حرف ہیں وہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ, یا ایک اصلی اور ایک زیادہ. ابھی کہہ رہے ہیں اگر دونوں حرف جو مشدد حرف ہیں 2 ایک جیسے حرف ہیں نا, دونوں اگر اصلی ہیں تو وزن بغیر تشدید کیا آئے گا؟ مدہ کو کہیں گے بروزن فعلا, مدہ فعلا کے وزن پہ. آپ یہ مت کرنا فعا کے وزن کر دیں کبھی نام اور اس کو ادغام کر دیں, نہیں. اگر دونوں حرف اصلی ہیں اور اگر دونوں زیادہ ہیں, جیسے حروف اصلی ہم نے جلواز کے کیسے پتہ لگا ہے, اس کے جب ہم خانوادہ کلمات نکالے تو ہم کو پتہ لگا, کیا پتہ لگا کہ جیم لام سے اصلی ہیں, جیم لام سے اصلی ہیں. یہ واو 2 مشدد ہے, دونوں واو زیادہ ہیں, تو اس کو کیا کریں گے؟ وزن میں ایسے کہ ایسے ہی اتار دیں گے. اگر دونوں حرف زیادہ ہوں یعنی مشدد جو ہم جنس حرف ہیں 2 ایک دونوں زیادہ ہوں تو وزن کو میں ایسے ہی اتار دیں گے. لیکن اگر ایک حرف اصلی ایک زیادہ ہو تو کیا کریں گے؟ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا اصلی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ 2 حرف ایک جیسے ہیں, ایک اصلی ہے یہ بھی پتہ ہے, ایک زیادہ ہے. سلام میں سین لام میم اصلی ہیں, ہمیں پتہ ہے ایک لام اصلی ہے اور ایک لام زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سا اصلی کون سا زیادہ, پہلا والا اصلی دوسرا والا زیادہ, یا
दूसरा वाला असली, पहला वाला ज्यादा, नहीं पता, पता है एक असली एक ज्यादा, लेकिन नहीं पता कौन सा असली कौन सा ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि वजन में उसके मुकाबले वाले हर्फ को तशदीद के साथ ले आएंगे। यहाँ पर लाम जो है वो ऐनुल फेल था ना, उसी पे ऐसे ही तशदीद दे देंगे, हो जाएगा फ़अला, फ़अला, ठीक है, फ़अला। लेकिन अगर मुशद्दद दो हम चेंज, हमें पता है एक असली एक ज्यादा है सैयद में, ये दो या हैं, एक असली एक ज्यादा है, और ये भी पता है कौन सी असली कौन सी ज्यादा है, तो वजन को फिर बगैर तशदीद पर लाएंगे। फ़ैइल, सैयद का वजन क्या है? फ़ैइल, क्योंकि पहली वाली या ज्यादा है इन दो या में, दूसरी वाली असली है, लिहाजा पहली वाली या को ऐसे उतार दिया, दूसरी वाली का तो ऐनुल फेल था ही वो, लिहाजा हाँ। तो क्या कितनी चार सूरतें बनी? चार। अगर किसी कलमे में किसी हर्फ पे तशदीद है, इसका मतलब है दो हर्फ एक जैसे करना, ये है हर्फ हुरूफ असली निकालने हैं उसके खानपान कलिमात के जरिए से, और ये पता लगाना है क्या दोनों असली हैं दोनों ज्यादा, या एक असली और एक ज्यादा। अगर दोनों असली हैं तो वजन को बगैर तशदीद के लाएंगे, या एक असली एक ज्यादा है लेकिन पता है कौन सा असली कौन सा ज्यादा है, तब भी वजन को बगैर तशदीद के लाएंगे। दोनों असली हो या एक असली एक ज्यादा हो, पता हो कौन सा असली कौन सा ज्यादा है, इन दो सूरतों में वजन को बगैर तशदीद के लाएंगे। लेकिन अगर दोनों मुशद्दद हर्फ जो दो एक जैसे हमजीद हर्फ में दोनों ज्यादा हो, या एक असली एक ज्यादा हो लेकिन ना पता कौन सा असली कौन सा ज्यादा है, तो फिर वजन को तशदीद के, या ज्यादा वाले को तो ऐसे ही उतार देंगे, और एक असली एक ज्यादा नहीं पता कौन सा असली कौन सा ज्यादा, तो उसके मुकाबले वाले हर्फ को आप डबल कर दीजिए। समझ गए नहीं? ये पांच कायदे, कितने? चार कायदे, चार हो गए। पांचवा कायदा हमें क्या सिखाता है? अगर किसी कलमे में एलाल का कायदा है, या महमूद के किसी महमूद तखफीफ हमजा की मिसाल है, जैसे या कल्बी हस्वी, किसी कायदे के तहत किसी कलमे के असली हुरूफ में से कोई हर्फ हस्फ हो जाए, मसलन तकूलो क्या था? फेले आमर, तकूलो क्या था? फेले मुदारे, तकूलो क्या है? फेले मुदारे हाजिर वसीगा साथ वसीगा। इससे अमर हाजिर जब बनाते हैं, आपने अभी नहीं अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो आगे आएगा। फेले अमर बनाने का कायदा यह है कि सबसे पहले तो अलामत मुदारे को हस्फ करेंगे, और बाद में देखेंगे कि बाद वाले हर्फ पे हरकत है या साकिन। साकिन है तो आखिर को जस्म दे देंगे, और अगर ये साकिन अगर ये मुतहर्रिक है तो हरकत है तो आखिर को ऐसे ही जस्म दे देंगे, और अगर ये साकिन होता तो एक हमजा लाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे साकिन नहीं है इसलिए हमजे की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये बन गया अमर हाजिर। क्या बना? पढ़िए, एलाल के कायदों में से ये है कि जब दो साकिन एक जगह जमा हो जाए, दो हर्फ साकिन एक जमा हो जाए, तो हर्फ इल्लत वाव अलिफ या अगर उनमें से कोई है वो हस्फ हो जाता है। तो बताइए वाव असली था नहीं था? वाव असली था या नहीं? ऐनुल फेल था नहीं? हस्फ हुआ। अब इसका अगर वजन तोले तो क्या करेंगे? वजन में से कोई हर्फ हस्फ कर देंगे। यहाँ रखा, ऐन क्योंकि हस्फ है, यहाँ भी हस्फ कर देंगे, लाम यहाँ हो जाएगा कुल बरवज़ने मुदारे। वादा का मुदारे होना चाहिए था याओ, लेकिन एलाल के कायदे के मुताबिक यहाँ ये वाव हस्फ हो जाएगी, मुदारे में हो जाएगा या ए दो, या ए दो। अब अगर इसका वजन तोलेंगे क्या करेंगे? वाव तो फाउल फेल था ना, वो हस्फ हो गया, ऐनुल फेल है और ये लामुल फेल है, या जो ज्यादा है उसको ऐसे उतार देंगे, या तीसरे कायदे के मुताबिक हरकत दे देंगे। क्या हो गया? या एलो, या एलो के वजन पे है, ठीक है। या मसलन यदऊ क्या है? यदऊ क्या है? पहले मुदारे है, पहले मुदारे को जब मजजूम करते हैं तो कैसे करते हैं? लम लाते हैं और आखिर को जज्म दे देते हैं। जज्म का मतलब यह है कि अलामत रफ को, जज्म के लुग़वी माना काटना, मुदारे से अलामत रफ को काट देते हैं। यंसुरो में तो अलामत रफ दम्मा थी, काट दी, साकिन बचा। यंसुराने में नून था, एराब अलामत रफ नून काट देंगे, यंसुरा हो जाएगा। यदऊ में लेकिन ये कब है? जब आखिरी हर्फ सही हो, हर्फ इल्लत ना हो। लेकिन अगर आखिरी हर्फ इल्लत है तो क्या होगा? खुद हर्फ इल्लत हस्फ हो जाएगा। क्या बचा? लम क्या हस्फ हुआ? लामुल फेल
یا ایسی تھی. کیا ہو گیا؟ لم یفعل. لم مست ہو گیا. ٹھیک ہے. یا مثلا ایک حرف کی مثال تھی، یا عین الفعل کے حذف کی مثال دے دی، یا فاعل فعل کے حذف کی مثال دے دی میں نے. یہاں لام الفعل کے حذف کی. کبھی کبھی دو بھی حذف ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. واسط میں تھا وقع یقی، حاضر کا صیغہ تقی. تقی تھا، اصل میں وقع یوقی تھا. یوقی اس قاعدے کے تحت ایک آئے گا، اس سے فاعل فعل حذف ہو گیا تھا. اور جب اس کا وہ بنانے لگے امر، تو امر کیونکہ علامت جزم دیتا ہے، آخر میں جزم اگر حرف علت ہو تو خود حرف علت حذف ہو جاتا ہے. تو کیا بچا تھا؟ تو اس کا حذف ہوا، فاعل فعل پہلے حذف، لام الفعل بعد مضارع امر بناتے وقت حذف. کیا بچا؟ عین. اب آپ کہیں گے فے بر وزن. تو پانچواں قاعدہ وزن تولنے کا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں کسی اعلال کے یا کسی اور قاعدے کے تحت حرف اصلی حرف حذف ہو جائے، اصلی حرف اگر حذف ہو جائے تو وزن میں سے بھی وہی حرف حذف ہو جائے گا. یہ پانچواں قاعدہ تھا. چھٹا قاعدہ ہے بہت آسان، لیکن وہ آگے جا کے اس کی معلومات ہوتی ہے. لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ اگر کسی کلمے میں قلب مکانی ہوا ہے. قلب مکانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلب یعنی بدلنا، مکانی یعنی مکان کا بدلنا. مثلا جا ہن، جا کے ہم خانوادہ کلمات نکالیے، کیا نکلے گا؟ وج، وجی، وجاہت، تو کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ واو فاعل فعل ہے، جیم عین الفعل ہے، اور ہا لام الفعل ہے. ٹھیک ہے. تو جیم کیا ہے؟ فاعل فعل. یہ واو کی جگہ واو ادھر آ کے الف کی شکل میں آ گیا ہے. یہ واو ادھر آ کے الف کی شکل میں آ گیا ہے. تو نہیں، فاعل فعل جیم عین الفعل تھا یار. جیم کیا تھا؟ واو فاعل فعل، جیم عین الفعل. تو جیم عین الفعل تھا، واو جو تھا ادھر الف سے بدل کے آ گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل. اور ہے کیا ہے؟ لام. بتائیے جاہن کا وزن کیا ہے؟ افلن. کیا وزن ہے؟ جاہن افلن. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کلمے میں حرف اصلی حرف آگے پیچھے ہوئے ہیں، اصلی حرف اگر آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور وہ کیسے پتہ لگے گا آگے پیچھے ہوئے ہیں؟ اس کے ہم خانوادہ کلمات نکال لیے، پتہ لگ جائے گا ترتیب اس کی. ٹھیک ہے جی. جیسے جاہ کا وج، وجی، وجاہت، وج ہے یہ سب. تو واو جیم ہے، واو جیم ہے. یہ واو ادھر الف سے بدل کے آ گئی، یعنی فاعل فعل ادھر آ گیا، عین الفعل ادھر آ گیا. قلب مکانی ہوئی، جگہ عدل بدل ہوئی، لہٰذا یہاں بھی آپ کو عدل بدل جگہ کرنی پڑے گی. پانچ چھٹا قاعدہ یہ بتاتا ہے. اگر کسی کلمے میں لکھوں، آپ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی لکھ لیجیے. چھٹا 5 میں لکھوا چکا ہوں. چھٹا قواعد وزن، وزن تولنے کے فائدے. اگر کسی کلمے میں قلب مکانی یعنی، میں لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں اگر ایسی بات ہے، قلب مکانی یعنی جگہ بدلنا، اصلی حرف کی ترتیب بدلی ہو. تو اگر کسی کلمے میں قلب مکانی ہو تو قلب مکانی ہو یعنی اصلی حرف کی ترتیب بدلی ہو تو وزن میں بھی قلب مکانی ہوگا. قلب مکانی ہوگا. جیسے لکھیے جاہن بر وزن افلن. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جاہ کے ہم جنس کلمات
ہم جنس کلمات کیا ہیں؟ وج، وج، وجیح، وجیح، وجاہت ہیں۔ واو، حروف اصلی، حروف اصلی واو، جیم، ہے، واو جیم ہے ہیں۔ لکھا؟ جی لیکن جاہ میں لکھوں، مٹا دوں اوپر سے، لکھ لیا؟ جی میں کنیز فاطمہ، آگا پورا مت مٹانا۔ کنیز فاطمہ لکھا جی ہے؟ کنیز فاطمہ چلی گئی ہے، لیکن جاہ میں واو الف سے بدل کر جیم کے بعد آ گئی ہے، لہذا وزن میں بھی جگہ بدلے گی، سمجھ میں آیا؟ حدیث فاطمہ میں تبسم میں قصہ، جی آ گیا۔ جی معصومہ سمانی میں سمجھ میں آیا؟ جی کہ اگر کسی کلمے کا آپ کو وزن تولنا ہے لیکن اس کلمے کے حروف اصلی آگے پیچھے ہوئے ہیں تو وزن میں بھی آپ کو آگے پیچھے جہاں جیسے ہوئے ویسے ہی کرنے پڑیں گے۔ اور پانچواں قاعدے میں کیا بتایا تھا؟ اگر کوئی اصلی حرف حذف ہو گیا کسی قاعدے کے تحت تو وزن میں سے بھی وہی اصلی حرف اس کے سامنے والا حذف ہوگا۔ پانچواں قاعدہ یہ تھا۔ شروع کے 3 آسان اور آخر کے 2 آسان، صرف چوتھے میں تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا، حالانکہ وہ بھی آسان ہے۔ اگر کسی کلمے میں تشدید ہو اس کا مطلب 2 ایک جیسے حرف ہیں، دیکھنا یہ ہے ہم خانوادہ کلمات کے ذریعے کیا دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ؟ دونوں اصلی تو وزن بغیر تشدید کے، دونوں زیادہ تو ایسے کیسے اتار دیں گے؟ ایک اصلی ایک زیادہ لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زیادہ، تو اسی کے مقابلے والے وزن کا جو حرف ہے اس کو تکرار کر دیں گے، تشدید دے دیں گے۔ اور اگر پتا ہے ایک اصلی ایک زیادہ ہے، یہ بھی پتا ہے کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے، تو وزن کو بغیر تشدید کے لائیں گے۔ ہوگا 6 قاعدے؟ نہیں زبانی بالکل مجھے یاد ہے، جی بس آپ کو ہونے چاہیے، میرے یاد ہونے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا یا نہیں پہلے یہ بتائیے؟ جی آ گیا۔ مباحثہ کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی۔ مباحثہ کیجئے، اور سب سے اہم مباحثہ بغیر خود بھی مطالعے کر کے، لیتے ہیں۔ مباحثہ بغیر مطالعے کے نہ کرنا۔ کنیز فاطمہ لیفٹ ہو گئی۔ مٹا دوں، سب کے سمجھ میں آ گیا؟ جی جی یہ 6 قاعدے لکھ لیے آپ لوگوں نے؟ لکھے؟ ہاں باقاعدہ یاد ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے ذرا، ہم نے کہاں تک پڑھی تھی عبارت؟ ہم نے دیکھیں تمرین آپ اس کی حل کرتے رہنا، اس کتاب کی خاص ہے کہ آپ اس میں ہر اس کے بعد تمرینیں دی ہیں اچھے سے پریکٹس کرنے کے لیے پریکٹیکلی، جیسے یہاں پر جامد مشتق اصل اور مشتق یہ سب بتا کے اس کی تمرینیں کرائیں، ایسے ابھی وزن و قواعد آن یہی تو پڑھا ہم نے۔ جلدی جلدی عبارت دیکھ لیجیے، وزن اور اس کے قاعدے برائے ان کے یعنی تاکہ حروف اصلی یہ کلمے کے اصلی حروف از حروف زائد مشخص شود، حروف زائد سے مشخص ہو جائیں، یعنی کسی کلمے کے اصلی حرف زائدہ حروف سے مشخص ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 3 حرف، ترازو کیا ہے؟ فعل لام، وزن کیا ہے؟ فعل لام کو کیا کریں گے؟ ترتیب سے بجائے حروف اصلی بیکار بھی بران حروف اصلی کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میکوین مثلا کہتے ہیں کاتبا بر وزن فعل، کاف کی جگہ فے، تے کی جگہ عین، لام بے کی جگہ لام، وہ علما بر وزن فعل ہے، یا مثلا کروما بر وزن فعل۔
ہمیں تو ابھی کہہ رہے ہیں در ساختن وزن کلمات، کلمات کے وزن بناتے ٹائم قواعد زیر نیچے کے قاعدے باید رعایت شود، رعایت ہونی چاہیے، ان قاعدوں کی رعایت ہونی چاہیے، اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں آپ وزن تولتے میں۔ نمبر 1 در مقابل حروف اصلی، حروف اصلی کسی کلمے کے حروف اصلی کے مقابلے پہ، حروف اصلی تو آپ ہم خانوادہ کلمات کے ذریعے نکال لیں گے، نہیں پتہ ہے تو، پتہ ہے تو صحیح بات ہے، نہیں پتہ ہے تو ہم خانوادہ کلمات کے ذریعے پتہ لگا لیجیے کون سے حروف اصلی ہیں، یعنی ورڈز نکال لیجیے۔ جیسے مثلا اگر آپ کو اس مستخرجن کے حروف اصلی نہیں پتہ تو آپ جائیے لغت میں اخراج، استخراج، خروج، مخرج، خارج، مخروج، یہ سب خارج، یہ سب مل جائیں گے تو پتہ۔ اور کیا ہے طریقہ ہم خانوادہ کلمات نکال کے دیکھنا یہ ہے کہ وہ حروف جو تمام ہم خانوادہ کلمات، ہم جس کلمات میں تکرار ہوئے ہیں وہ اصلی، اور جو بعض جگہ ہیں بعض جگہ نہیں وہ زیادہ۔ جب اصلی کا پتہ لگ گیا اب کرنا کیا ہے وزن تولنے کے لیے، 3 حرف فے عین لام کو ترتیب سے حروف اصلی کے مقابلے میں ترتیب سے فے عین لام قرار میں گرا، قرار رکھ دیں گے اس کو فے عین لام کو۔ اور اگر کسی کلمے میں بیشت سے حرف اصلی داشتے باشد، اگر کلمے ہی اگر کوئی کلمہ بیشت سے حرف اصلی داشتے باشد 3 حرف سے زیادہ اصلی رکھتا ہو، لام وزن تکرار میں شوا، تو وزن کا جو لام ہے اس کی تکرار کریں گے۔ بنا برین اس بنا پر وزن ثلاثی، ثلاثی کا وزن جو ہوگا اس میں 1 لام ہوگا، کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے اگر کلمہ ثلاثی ہے تو 1 لام ہوگا، اگر کلمہ رباعی ہے تو دارائے 2 لام ہوں گے، اگر وزن خماسی ہے تو 3 لام ہوں گے۔ دیکھیے مثلا سا آلہ میں 3 حرف اصلی ہیں، فا آلہ 1 لام ہے، درہم فعلل 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں تو 2 لام ہیں، سفر جل سین فی رے جیم لام 5 اصلی ہیں تو لہذا 3 لام۔ یہ تو اگر حروف اصلی ہی ہیں تب۔ دوسرا قاعدہ جب کے لیے ہے جب اگر اصلی حروف کے علاوہ زیادہ بھی ہوں، زیادہ بھی، اگر در کلمے ای اگر کسی کلمے میں حرف زائد بود، حرف زائد ہو، حرف زائد یعنی زائدہ حرف ہو، چنانکہ حرف زائد تک آپ اگر چنانچہ یعنی اگر حرف زائد والا حرف تکرار حرف اصلی باشد، حرف اصلی ہی کی تکرار ہے، جیسے سلمہ میں 1 لام اصلی 1 زیادہ ہے اور لام اصلی حرف ہے اسی کی تکرار ہے، تو کیا کریں گے؟ یا جل بابا میں با لام الفعل تھا، لام الفعل کی تکرار ہے تو وزن میں بھی حرفی کے مقابلے حرف تکرار شدہ قرار میں گرا، وہ حرف جو تکرار شدہ حرف کے سامنے آ رہا ہے، مقابلے پہ آ رہا ہے، اسی حرف کی تکرار ہوگی۔ جیسے سلمہ بیچ والا عین الفعل کی تکرار تھی، عین الفعل پہ تشدید، جل بابا میں لام الفعل کی تکرار تھی، فعللہ، یہ فعللہ میں 2 لام دیکھ کے یہ مت سمجھنا کہ رباعی ہے۔ تو اگر چنین نبود اگر ایسا نہیں ہے، حرف اصلی کی تکرار نہیں ہے زیادہ والا حرف، تو خود زائد را در وزن میاری، خود زائد کو ایسے ہی کلمے میں لے آئیں گے۔ جیسے عالم میں عین لام میم اصلی ہے، یہ الف زیادہ ہے اور حرف اصلی کی تکرار بھی نہیں ہے، تو الف کو ایسے کیسے اتار دیں گے؟ فاعل معلوم میں واو اور میم زیادہ تھا، مفعول میم اور واو کو ایسے ہی اتار دیا۔ تیسرا قاعدہ حرکت دینا سکھا رہا، ابھی تو ہمیں یہ سکھایا نا کہ حرف اصلی کی جگہ پہ عین لام کو رکھ دیں گے، زیادہ ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، حرکت کیا کرنی ہے؟ حرکت ہر قدام از حروف وزن، حرکت ہر قدام از حروف، ہر قدام از حروف وزن، وزن کے حروف میں سے ہر ایک کی حرکت، ہر قدام یعنی ہر ایک، حروف وزن، وزن کے حروف میں سے ہر ایک کی حرکت، باید مانند حرکت ہمان حرفی باشد، اسی حرف کی طرح، حرکت ہمان حرف اسی حرف کی حرکت کی طرح ہو کہ در مقابلہ قرار بھی گرا، جس کے مقابلے پہ یہ وزن کا حرف آیا ہے۔ بنابراین اس بنا پر عالمہ بر وزن فاعلہ ہے، کیونکہ عالمہ میں عین کے مقابلے میں فے ہے، لام کے مقابلے پہ عین ہے، میم کے مقابلے پہ لام ہے، عین پہ ہے زبر تو فا پہ زبر، لام پہ ہے زیر تو عین پہ زیر، میم پہ ہے زبر تو لام پہ زبر۔ عالمہ علیم بر وزن فاعل، علوم بر وزن فعول ہوگا، مگر یہ کہ حرکات بر اثر قواعد اعلال وغیرہ، اعلال کے قاعدے اور اس کے علاوہ جیسے قاعدوں کے علاوہ اگر حرکات کیا ہو گئی ہو، کیا ہوگا، قواعد اعلال وغیرہ کے خاد آمد جو آئیں گے بعد میں آئیں گے، اگر ان قاعدے کے اثر سے، ان قاعدے کی وجہ سے اگر حرکت تغیر کر دے باشد، اگر حرکت بدل گئی ہے تو ایسی صورت میں اصلی حرف کی رعایت کی جائے گی۔ یہ مت دیکھنا قالا الف ساکن ہے، عین الفعل ساکن ہے، نہیں، اصل میں تھا قاوالا فاعلا، اس کی اصلی کی رعایت کی جائے گی۔ مثلا میگوئی، ہاں یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم کہیں قالا بر وزن فاعلا، یہ مت کہنا قاف علی زبر قا ہے تو فے عین زبر فا ہونا چاہیے تھا، نہیں،
کیونکہ اصل میں تھا قاوالا، اعلال کے قاعدے کے تحت ایسا ہوا ہے، لہذا اصلی حرکت کی رعایت کی جائے گی. زیرا دراصل اس لیے کہ اصل میں قاوالا بودے، قالا اصل میں قاوالا تھا. ونیز میگویم، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں یمدو، یہ دیکھیے ادغام کے قاعدے کے تحت ایسا ہوا ہے. یمدو اصل میں تھا یمدودو، یمدو اصل میں کیا تھا یمدودو، اعلال ادغام کا قاعدہ جاری ہو کے دو دال کو ایک جگہ کر دیا گیا تھا، لہذا یمدو کو یفعو مت کر دینا، یمدودو بروزن یفعلو ہے اس لیے کہ اصل میں یمدودو تھا، تو اصل حرکت کی رعایت کی جائے گی. اب اگر بدل گئی ہے تو اس کی نہیں. نمبر 4، اگر در کلمے اگر کسی کلمے میں حرف مشدد، حرف تشدید والا حرف کے نمودار، یہ نمودار یعنی یہ دکھاتا ہے کہ دو حرف ہم جنس ہیں، ایک جیسے دو حرف ہیں، لہذا بامراجع کلمات ہم جنس کلمات کی طرف رجوع کر کے باید بے بھی نہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر دو اصلیان، دونوں اصلیان، ہر دو اصلی ہیں یا ہر دو زائد، یا ایک ہی اصلی و دیگری زائد، یا ایک اصلی اور ایک زائد. در صورت اول، پہلی صورت میں، کون سی پہلی صورت؟ ایک، ہر دو اصلی. اگر ہر دو اصلی ہوں تو وزن را بدون حرف مشدد میاوریم، وزن کو بغیر حرف مشدد کے لائیں گے. جیسے مرہ وہ گزرا، اس کو کہیں گے مرہ بروزن فعلا، مرہ بروزن فعلا، دونوں اصلی ہیں مرہ میں. در صورت دوم، دوسری صورت کیا تھی؟ دونوں زیادہ ہوں، دونوں زیادہ ہوں تو ہمان زائد مشدد را، انہیں زائد مشدد کو، وہ زائدہ جو مشدد ہے اس کو وزن میں ایسے ہی لے آئیں گے. اجلواز کہیں گے افعوال، بہم چسبیدن، ایک دوسرے سے چپکنا. اجلواز کے معنی ہے ایک دوسرے افعوال کے وزن پہ. در صورت سوم، تیسری صورت میں، یعنی جب ایک اصلی اور ایک زیادہ ہو تو ہرگاہ نہ توان تشخیص دا، جب بھی تشخیص نہ دے پائیں، نہ سمجھ پائیں کہ حرف اول از دو حرف ہم جنس حرفوں میں سے پہلا حرف زیادہ ہے یا دوسرا، جب ہمیں یہ پتہ نہ ہو، تشخیص نہ دے پائیں تو کیا کریں گے؟ حرف قدامت فعل لام را، وزن کا جو فعل لام ہے اس کو اس کے حرف کے اصلی کے مقابلے میں رکھ دیں گے اور مشدد کر دیں گے جو اس کے مقابلے والا ہے اسی کو. مثلا سلمہ بر وزن فعلا، یہاں پر عین الفعل کی تکرار تھی، اس پہ تشدید تھی، یہاں پر احمرہ میں لام الفعل افعلا. لیکن ہر گاہ داری جب بھی ہمیں پتا ہو قدامی کا سان دو زائد، ان دو زائدہ میں سے ان دو میں سے کہاں قدامی کا سان دو زائدہ، ان دونوں میں سے کون سا زائدہ ہے وہ قدام اصلی اور کون سا اصلی ہے، تو کیا کریں گے؟ وزن کا بدون حرف مشدد میاوریم، وزن کو بغیر حرف تشدید کے لائیں گے. کہیں گے سید بر وزن فاعل، علی بر وزن فاعل. جلدی پڑھ کے ٹائم تمام ہو گیا. نمبر 5، اگر بعض یا ظروف اصلی، اگر کلمے کے بعض ظروف اصلی طبق قواعد اعلال وغیرہ کے قاعدے کے مطابق کہ جو بعد میں آئیں گے قواعد اعلال وغیرہ، ان کے مطابق اگر کسی کلمے کا اصلی حرف حذف شود، حذف ہو جائے، از وزن نیز، وزن سے بھی حرفی کے مقابلے آنات، وہ حرف جو اس کے مقابلے میں ہیں حذف شود، حذف ہوگا. جیسے میگیم قل بر قال یقولو سے قل ہے، کہیں گے فل. اب وہابہ سے ہے، وہابہ یہابہ سے اس نے بخشم دیا، عطا کیا، تو بروزن الفاول فیلس ہے وہابہ اس میں. یا فے وفا کا، وفا یفی سے ہے، یہاں پر فار لام الفیلس ہوا ہے، عین الفیل باقی ہے، تو کہیں گے بروزن اے. نمبر 6، قاعدہ کیا بتا رہا ہے؟ اگر کسی کلمے میں قلب ہوا ہے، قلب مکانی یا واقع شدہ بود، واقع ہوا ہو، یعنی ترتیب اصلی فاؤ عین لام الفعل بہم خرد باشد، فعل لام کی اصلی ترتیب اگر ٹوٹ گئی ہو تو در وزن نیز ترتیب فعل لام بہم خواہد خورد، تو وزن میں بھی فعل لام کی ترتیب ٹوٹ جائے گی. جیسے جاؤن، مثلا میگم جاؤن بر وزن افعلن. کیوں؟ زیرا اس لیے کہ بامراجع کلمات ہم جنس کلمات پہ رجوع کر کے، اس کے ہم جنس کلمات کی طرف مراجعہ کر کے، جیسے وجہ، وجی، وجاہت وغیرہ، اس سے معلوم نشوا جیم عین الفعل ہے اور الف کے جو واو سے بدل کا ہے وہ فاء الفعل ہے. فائدہ دانستن وزن کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ کلمات کے وزن کے جاننے کا فائدہ تشخیص حروف کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ اور اس کے جس کے ذریعے سے میتوان، اس کے ذریعے سے ہم نوع و بنا کلمے را شناخت، کلمے کی نوعیت اور بنا پہچانی جا سکتی ہے. کون سا کلمہ ہے یہ؟ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، مجرد ہے، مزید ہے. در کلمے کے اندر حرف را کے برابر فاء، وہ حرف جو فاء کے سامنے ہیں فاء الفعل کہتے ہیں، وہ حرف جو عین کے مقابلے پہ ہے اسے عین الفعل کہتے ہیں، وہ حرف جو لام کے مقابلے پہ ہے اسے لام الفعل کہتے ہیں. لام الفعل ہے رباعی
ربائی کے جو لام الفعل ہے کیونکہ دو ہیں اس میں لام، اسے کہیں گے لام الفعل اول، لام الفعل دوم۔ خماسی کے جو لام الفعل ہیں ان کو لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل سوم، نامیدیان ان کا نام رکھا ہے۔ دیکھیے ابھی تمرین ہے، یہ آپ کو کر کے لانی ہے، 1 2 اور یہ سب تمرینیں آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ساری تمرینیں حل کیجئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔